سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی اور ایک قانون، ایک شریعت اتارا تاکہ لوگ اس شریعت کے مطابق، اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کبیرہ گناہ، خودکشی جو کبیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. خودکشی کرنا اسلام میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو جسم عطا کیا ہے، جو چیز عطا کی ہے، اس کو ہم وجود بخشنے پر قادر نہیں، یعنی ہم جسم میں بنا نہیں سکتے. یہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ ہم اپنے سے اس جسم کو ختم کر دیں. جس چیز کو ہم وجود نہیں بخش سکتے اس چیز کو ہم ختم کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہم کو عطا کیا ہے، ہم کو دیا ہے. اب اگر ہم اس کو اپنے سے ختم کر دیں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک عطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے، ہم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ہم کو نہیں. دنیا میں مسائل اور پریشانیاں کس کو نہیں آتی؟ یہ دنیا کی زندگی میں مسائل اور پریشانی سب کو آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس کا حکم نہیں دیا کہ مسائل اور پریشانی سے آدمی تنگ آ کر اپنے آپ کو ہلا کر ڈالے. اللہ رب العالمین نے اس کا حل بتلایا، اس کی چیز بتلائی ہے، لیکن ہلاکت کے بارے میں نہیں بتلایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز فرمایا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ بتلائی کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، اللہ کو تم نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، تو اس کی باتوں کو بھی مانو. اور اس کی بات کیا ہے کہ تم مدد چاہو. ہمارے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکالیف ہے، تو ہم مدد کس سے چاہیں گے؟ اللہ سے مدد چاہو. اور مدد چاہنے کے ساتھ ساتھ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے مسائل ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، اور اس طریقے سے ہماری پریشانیاں ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی راہ نہیں دکھائی پڑتی، ہمیں کہیں سے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم مجھ سے مدد مانگو، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. نماز میں اللہ تعالیٰ سے رو گڑگڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ تمہیں کھول دے گا. آئیے میں اس کے بارے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس کی سنگینی کتنا خطرناک ہے اس گناہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کو دیکھیے.
اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى بجبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ من تردى بجبل، کسی شخص نے بھی پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کر دیا، پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کر دیا، فهو في نار جهنم يتردى فيها، تو وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو پہاڑ سے ہمیشہ گراتا رہے گا اور اسی حالت میں وہ رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه يتحساه في نار جہنم، اور جس شخص نے، کسی بھی شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تو وہ جہنم میں بھی وہ زہر اس کو دیا جائے گا اور وہ زہر کھاتا رہے گا اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ومن قتل نفسه بحديدة يتجع فيها في نار جہنم، کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے قتل کر دیا، اپنے پیٹ میں بھونک لیا، تو جہنم میں بھی اس کو وہ دھاردار چیز دی جائے گی اور وہ اپنے آپ کے پیٹ میں اپنے پیٹ میں وہ بھونکتا رہے گا اور اسی حالت میں وہ رہے گا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی دنیا میں مصائب اور پریشانی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو اس کو نجات نہیں مل سکی۔ کیوں نجات نہیں مل سکی؟ کیونکہ اس نے جلدی کی اور اس جلدی کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھی اسی طریقے کا ہمیشہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ اسی طریقے سے ہلاک کرتا رہے گا، زہر کھا کر ہلاک کیا تو وہ اسی طریقے سے ہلاک کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو وہ اسی طریقے سے ہلاک کرتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ برجل قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقتل نفسه بمشاقص لا تصلی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے، تیر سے یا دھاردار چیز سے ہلاک کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی، یعنی جس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تھا اس کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ اس نے غلط کیا، ایک کبیرہ گناہ کیا۔ آج آپ دنیا میں دیکھیے اور غور کیجیے تو آپ کو آپ کے گھرانے میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص مل جائے گا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہو۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تم سب جنازہ کی نماز پڑھ لو، اور صحابہ کرام نے جنازہ کی نماز پڑھی۔ بخاری کی کئی روایتیں، اسی میں سے ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا، اور طفیل بن عمرو دوسی کے قبیلے کا ایک شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا۔ جب وہ ہجرت کیا اور مدینہ میں پہنچا تو مدینہ کی آب و ہوا اس کو راس نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گیا، اور بیماری کی تکلیف کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے تیر لیا، پھلدار تیر جو چوکور قسم کا ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی نسوں کو اس نے کاٹ لیا، خون بہتا رہا، اسی طریقے سے وہ ختم ہو گیا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ڈاٹا بندھا ہوا ہے، یعنی کپڑا بندھا ہوا ہے،
تو اس سے پوچھا تو فیض بن عمرو دوسی نے خواب میں کہ کیا بات ہے، تم اچھی حالت میں ہو لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں جو کپڑا بندھا ہوا ہے، ڈانٹا بندھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہے اس کو میں درست نہیں کروں گا، جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہے اس کو میں درست نہیں کروں گا، اور اسی لیے یہ چیز بندھی ہوئی ہے۔ جب وہ اٹھے سو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا خواب بتلایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھ کو بھی بخش دے اور اچھا کر دے، یعنی اس کے لیے دعا کیا۔ بہرحال بہت سی حدیثیں، ایک حدیث میں ہے جندب رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا نبی رجل جراحی، ایک آدمی کو زخم لگا، ایک آدمی کو زخم لگا اور وہ زخم کو برداشت نہ کر سکا، فقتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، قتل کر لیا۔ تو فقال اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بدرنی عبدی فی نفسہ حرمت علیہ الجنہ، بدرنی فی عبدی نفسی، بندے نے مجھ سے بھی جلدی کی، یعنی اپنی جان نکالنے میں بندے نے مجھ سے جلدی کی، میں نے جان کا کوئی حکم نہیں دیا، بندے نے اپنے طور پر اپنی جان کو ہلاک کر دیا، حرمت علیہ الجنہ، میں اس کے اوپر جنت کو حرام کرتا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے تو وہ جلدی کرتا ہے، اور جب وہ جلدی کرتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، الذی یخلق نفسہ فقتلہ، ترجمہ یہ ہے والذی یدعوها فی نار جہنم، یدعوها فی النار، کہ جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹتا ہے اور گلا گھونٹ کر وہ ختم کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو اسی طریقے سے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو گلا گھونٹتا رہے گا۔ اور جو شخص یدعوها، اپنے آپ کو تیر یا برچھے سے ہلاک کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو تیر یا برچھے سے ہلاک کرتا رہے گا۔ کتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں، لیکن ایک چیز بتلاتا چلوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب آیتیں، یہ سب چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہیں کہ جس چیز پر ہمارا اختیار نہیں، جس کو ہم وجود نہیں بخش سکتے تھے، جس کو ہم وجود میں نہیں لا سکتے، اس کو ہم ہلاک بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سخت وعید بتلائی ہے۔ لیکن ایک چیز اور بتاؤ کہ آدمی خودکشی کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کوئی صحیح سالم ہے، بالکل سے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ خودکشی کیوں کرے گا؟ وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا۔ لیکن جب آدمی کے اوپر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیف آتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بلیک میل کرتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، کہیں سے کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، تو آخر میں وہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ لیکن اس میں اس کے لیے بھلائی نہیں رہتی۔ اسلام نے اس کے لیے سخت حکم نازل فرمایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔
تاکہ آدمی اس چیز سے بچے اور پرہیز کرے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک چیز اس میں جو بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی، زجر و توبیخ کی بنا پر جنازہ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، تاکہ آدمی کو ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جنازہ کی نماز اس کی نہیں پڑھی۔ اب ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ کیا یہ آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا؟ اور جہنم میں تو کافر ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو مسلمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمانے والا ہے، بشرطے کہ خالص توبہ کرے۔ لیکن ایک لمبی طویل عمر تک یا طویل اس کو لمبا جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جہنم میں اس کو رہنا نہیں پڑے گا، جہنم میں رہنا پڑے گا، لیکن ایک آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجیدار ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس سے ایک امید انسان کو رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر اس کا ایمان ہے تو سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ تو ایک اچھی امید اللہ سے رکھنی چاہیے، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان اس طریقے کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بہت بہادر اور بھائی نہ سمجھے، جس کو دین کی تعلیم نہیں، جس کو دین کی سمجھ نہیں، جس کو دین کے بارے میں معلومات نہیں، وہ کیا جانے گا؟ تو اس کے اوپر جب پریشانی آئی، مصائب آئے، دکھ آئے، تکالیف آئے، تو اس نے کچھ سمجھا نہیں، اس نے یہی سمجھا کہ یہی ایک چیز ذریعے نجات ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لو اور ختم کر لو، ساری چیز سے، مصیبت سے، پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن یہ اس کا حل نہیں۔ اس کے ذہن میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکتے، ہم اپنے اوپر پورا اختیار نہیں رکھتے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روکا ہے، جہنم بتلایا ہے، سخت وعید کیا ہے، اور شیطانی وساوس کو، شیطان جو ذہن میں ڈالتا ہے اس کو ختم کر کے پھر ہمت سے کام لیں اور اللہ سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسائل اور ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، حدیث اٹھا کر دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اور بیماری کا یہ عالم تھا کہ ان کے شریر میں پھپھولے پڑ گئے تھے، اور ان کی ساری اولاد، بیویاں سب ان سے چلے گئے۔ ایک بیوی بچی تھی، وہ بھی دوسروں کے یہاں کام کر کر کے ان کے پاس لاتی اور ان کو کھانا کھلاتی، یہ عالم تھا، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، مجھے جو بھی پریشانی، جو بھی تکالیف پہنچی ہے، ارحم الراحمین اللہ تو ہی ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کو نجات دیا، فرعون کی بیوی کو نجات دیا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جنت میں گھر بنا دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ملے، دریا سے نکالے، تو ان کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہم کو فائدہ دے اور ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لے۔ دیکھیے اس کے ذہن میں کیا تھا، اس نے ایک امید جتائی کہ شاید یہ ہم کو فائدہ دے اور ہم اس کو لڑکا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ بھی دیا اور اس کو نجات بھی دے دیا، یعنی اس کو فرعون سے نجات دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا بھی پار کرا دیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ ساری قدرت، ساری طاقت اللہ پر ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمت سے، کوشش سے، محنت سے کام کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز میں بتلا دوں کہ کوئی آدمی اگر خودکشی کر لیا یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ جہنم کو دعوت دے رہا ہے، کہ ہم جہنم میں کودنے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کر چکا ہے تو
تو اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے سعد قبیلے کا جو آدمی تھا اس کے حق میں دعا کیا، اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، معاف فرما دے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع اور کشادہ ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آدمی کو جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اتنی گناہ کیے یا ہمارے اوپر جو پریشانی ہے تو وہ اور پریشانی کو سوچ کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیا تھا۔ اب اس کو ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ میری بخشائش ہو ہی نہیں سکتی، میں 99 قتل کر چکا ہوں۔ ایک شخص کے پاس آیا، کہا کہ بتائیے میرے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہے، کوئی نجات کا راستہ ہے؟ اس نے کہا تم نے کتنے قتل کیا ہے؟ کہا 99۔ کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا، سب پورے ہو گئے۔ پھر ایک شخص کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرے لیے نجات کا ذریعہ، کہا ایک بھلی بستی ہے، نیک بستی ہے، اس میں چلے جاؤ، اس میں چلے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت پہ رہو گے تو اس کا اثر پڑے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ اس بستی کی طرف وہ گیا۔ جب اللہ کی رحمت کی طرف تم جاؤ گے، جب تمہاری نیت میں خلوص پیدا ہوگا، خالص نیت رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کر دے گا، تمہارے اندر وہ قوت پیدا کر دے گا۔ آپ کو ایک چیز میں بتلا دوں، آپ 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگ ہیں، آپ سوچئے کہ سارے ذہن کے ایک ہی ذہن کے لوگ سارے نہیں ہیں، ایک ہی چیز کو سارے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، سب کے ذہن الگ الگ ہے، سب کی سوچ الگ الگ ہے، سب کی طاقت الگ الگ ہے، سب کی صلاحیت الگ الگ ہے، اور سب کی قابلیت الگ الگ ہے۔ یہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات ہے کہ سب کے دماغ میں الگ الگ صلاحیت دیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے آدمی روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو دے سکتی ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی مصائب اور پریشانی اور دکھ اور تکالیف میں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ایسی چیز پیدا کر دے گا کہ وہ اپنی مصائب اور پریشانی سے خود بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی جان لیجئے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ شعر میں علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خود خیال حالت کے بدلنے کا۔ یعنی آدمی جب تک اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود کوشش نہیں کرے گا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ مصائب اور پریشانی سے نکلنے کے لیے خود کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف خود نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھوانے کے لیے نہیں جائے گا کہ چلو نماز پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری نماز کی ضرورت ہے، نہ تمہارے روزہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو پاکی و تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی اور تسبیح ہمہ وقت دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق ادا کرتی رہتی ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں باعزت بنایا، ہمیں مکرم بنایا، ہمیں عزت دیا، اور ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا حل نکال دے گا۔ بہرحال حدیثوں میں بتلایا گیا جو چیز، اس میں اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے خودکشی کر لیا، چاہے ہمارے گھرانے کے ہو، چاہے دوسروں کے گھرانے کے ہو، جو مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو بخش دے۔ انہوں نے غلطیاں کیا ناسمجھی میں، لیکن جو لوگ اس چیز کا کبھی ذہن میں خیال آئے تو اس کو شیطانی وساوس سمجھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے دور رہے، کیونکہ اس میں سخت وعید ہے جہنم کے بارے میں کہ لمبی طویل عمر تک، طویل یعنی لمبے عرصہ تک وہ جہنم میں رہے گا۔ بہرحال لمبی حدیثیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں۔
یہ حدیث ثابت بن ضحاک ترجمہ سے پتہ چلوں من حلف بملت غیر اسلام، جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی جان بوجھ کر قصدن، بس وہ اسی طرح ہو گیا جیسا کہ اس نے کہا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی دھاردار چیز سے تو اسے عذاب دیا جائے گا جہنم میں۔ اسی طریقے سے جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کان برجل جراح، ایک شخص زخمی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے اپنے جان کے بارے میں مجھ سے جلدی کی، حرمت علیہ الجنہ، اس کے اوپر میں جنت کو حرام کرتا ہوں۔ ابھی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، سب بخاری کی روایت ہے، الذی یخلق نفسہ یخلقها فی النار، جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹتا ہے وہ جہنم میں اسی طریقے سے گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو تیر یا برچھے سے ہلاک کرتا ہے اسی طریقے سے وہ جہنم میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ یہ سب حدیثیں کیا بتلاتی ہیں کہ آدمی اس چیز سے بچے اور پرہیز کرے۔ یہ سب وعید ہے۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے زجر و توبیخ، ڈرانے کے لیے، تاکہ آدمی اس سے ڈر جائے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے اور دوسرا راستہ اختیار کرے، مقابلہ کرے پریشانی سے، دکھ سے، تکالیف سے، اور پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان لوگ خودکشی کر چکے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے بخش دے، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطانی مساوس سے محفوظ رکھے اور بچائے، اور ہماری پریشانیاں اور دکھ اور تکالیف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم۔